دوزخ کی آگ دنیا کی گرم ترین آگ سے بھی زیادہ 70 گنا زیادہ گرم آگ دوزخ کی آگ ہوگی۔ یوں سمجھیں کہ اگر لوہے کا ٹکڑا دنیا کی آگ میں 70 منٹ تک جلنے کے بعد پگھل جاتا ہے تو دوزخ کی آگ میں 1 منٹ میں پگھل جائے گا۔ اب دوزخ کی آگ کی شدت کا اندازہ خود ہی لگا لیں۔ جبکہ ہمارے جسم تو اس قدر نازک ہیں کہ جلتی ہوئی سگریٹ اگر ننگے پاؤں کے چلنے کے نیچے آ جائے تو ایک دم اچھل پڑتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ سگریٹ کی آگ جو کہ دنیا کی ہلکی ترین آگ ہے، اگر ہمارا بدن اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے تو دوزخ کی آگ کیسے برداشت کر پائے گا؟ یہ سب کچھ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے دل میں یقین پیدا ہو جائے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، تو ہمیں بھی اس کو دشمن جاننا چاہیے اور اس کی پیروی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کی مخالفت کرنے میں ہی اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو آئیے ہم اپنے اصل مقصد کی طرف آتے ہیں کہ وسوسوں کا آنا یہ بیماری نہیں بلکہ شیطان کی طرف سے حملہ ہے تاکہ یہ بندہ نیک کام نہ کر پائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بندہ تاش کھیل رہا ہوتا ہے یا کوئی گناہ کا کام کر رہا ہوتا ہے، اس وقت وسوسے ہرگز نہیں آتے۔ یہ اسی وقت آتے ہیں جب ہم جنت میں جانے کے والے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی تو آئیے ایک اور مثال عرض کرتا ہوں کہ ایک بندہ اپنی جیب سے ہزاروں روپے فضول خرچی کے لیے یا جوئے اور شراب کے لیے خرچ کرتا ہے، بلکہ شادی بیاہ پر ناچنے گانے والوں اور اس طرح آتش بازی پر ہزاروں روپے بلکہ لاکھوں روپے خرچ کر دیتا ہے۔ کبھی بھی دل میں خیال نہیں آتا کہ وہ غریب ہو جائے گا، سارا مہینہ کہاں سے کھائے گا، بچوں کا کیا بنے گا۔ اگر اس فضول کاموں پر لاکھوں روپے خرچ کرنے والے سے مسجد کا چندہ مانگا جائے تو آگ وگولا ہو جاتا ہے، طرح طرح کی باتیں سنانا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ جس جیب سے لاکھوں روپے نکل رہے ہیں، اسی جیب سے اگر 1000 مسجد کے لیے دے دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر شیطان جانتا ہے کہ مسجد میں خرچ کرنے والے سے رب اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا حکم اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا۔ گناہ کے کاموں میں لاکھوں روپے خرچ کرنے والوں کے دل میں محتاجی کا خوف نہیں آتا۔ چند روپے مسجد اور نیک کاموں میں خرچ کرنے سے دل میں محتاجی کا خوف پیدا ہونے لگتا ہے۔